بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کے اردو کی کتاب کے حصہ نظر کے چوتھے سبق اردو ادب میں عید الفطر کی پڑھائی کریں گے، جس کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی ہیں۔ یہ 1925 میں پیدا ہوئے اور 2009 میں ان کی وفات ہوئی۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبدالوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی، DLET اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب یعنی کہ عہدوں پر فائز رہے۔ صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ، یہ وہ عہدے تھے جن پہ وہ فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، معتمد کا مطلب ہے بھروسہ کیا گیا شخص یا قابل اعتماد، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور محتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دی۔ ڈاکٹر وحید قریشی، ان کے انداز بیاں کا، اسلوب کا ذکر ہے کہ وہ کیسا تھا۔ اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے، یعنی کہ انہوں نے تنقید میں اپنا کام کیا ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق، تحقیق کرنے والے اور نقاد یعنی تنقید کرنے والے کی ہے۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف یعنی لکھی گئی کتابوں میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ مصنف کے تعارف کے بعد سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، اردو ادب میں عید الفطر ڈاکٹر وحید قریشی کا مضمون ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح عید الفطر کی حیثیت مسلمانوں کے لیے صرف ایک تہوار یا خوشی کے دن کی نہیں ہے، بلکہ اس تہوار کے ساتھ کس طرح مسلمانوں کی اسلامی اقدار اور روایات جڑی ہوئی ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں نے کس طرح اپنے اپنے ادوار میں اپنے خاص طرز اسلوب سے اس کے بارے میں اپنے جذبات کو لکھا ہے۔ اور 1857 سے پہلے عید الفطر کے جو موضوعات تھے عید کے شاعری میں اور نثر میں وہ کیسے تھے، اور 1857 کے بعد اس میں کیا تبدیلی آئی، اس میں ملی احساسات پیدا ہوئے اور ان کی ملی احساسات کی ترجمانی بھی ہوئی، تو عید کے موضوعات میں وسعت آ گئی۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی دیکھتے جاتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، حلال و آبرو۔ حلال و آبرو پہلی رات کے چاند جیسی بھویں، محبوب سے روزے عید کی ملاقاتیں، محبوب پیارے جو آپ کے ہیں ان سے، اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہی ضروری ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود یعنی پابندی میں وسعت پیدا ہوئی، پھیلاؤ آ گیا اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہوئی، نظموں کی طرف رجحان ہوا، تو عید کے موضوع عنوانات میں بھی اشارتی اور علامتی امکانات کا مطلب ہے علامت کے طور پر کہی گئی ممکن بات زیادہ اجاگر ہوئے، ظاہر ہونے لگے، واضح ہونے لگے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات یعنی قومی جذبات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ وسیلہ، ذریعہ، ترجمانی، عکاسی یا نمائندگی کا ذریعہ بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و حال نقوش نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات، اسلام کی اچھی باتیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی تھی کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا، اس کا لحاظ اس میں شدت آ گئی۔
عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، کثرت ذاتی سبب وجہ، اور شعراء اور ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ شعراء اور ادباء، شاعروں اور ادیبوں نے جب لکھنے کی خوبی جو سی ہے اس کے حوالے سے یہ خیالات اس موضوع میں شامل کیے، اس کا ہدیہ پیش کیا، تو یہ کئی اس کی سمتیں نکل آئیں، یہ اس کو وسعت مل گئی۔ عید کو محض صرف خوشی یا عید کے چاند کو محض صرف سال میں ایک بار جھلک جلوہ دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ مسلمانوں کی تہذیبی یعنی شائستگی اور خیالی ان کی سوچیں، اسلامی سوچیں جو سی ہیں اس کے وسیع تر رقبے سے، جغرافیے سے اسے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ گھر کے اندر عید ملن تک محدود نہیں رہے، یعنی کہ یہ موضوعات صرف ان موضوعات تک محدود نہیں رہے بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ رقبہ علاقے کو کہتے ہیں، احاطے کو کہتے ہیں۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، فیشنیبل جدید عورت، زمانہ شناس سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، سہاگن بیاہی ہوئی عورت کو کہتے ہیں، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید دو لوگوں کی، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط یعنی درمیانے طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں، یعنی کہ اس رہن سہن کا تمدنی نظارہ جو سا ہے، پس منظر جو سا ہے، اس کے پیچھے جو نظارہ ہے، اس کی وجہ ایک عام وقتی جذبہ یا جوش نہیں ہے بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ یہ جو موضوعات ہیں یہ معاشرے میں یگانگت اور بنیاد فراہم کرتے ہیں اکائی کی، اس کے اتحاد کی، اور یہ بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں، یعنی کہ موضوعات کا پھیلاؤ کا جو عمل ہوا ہے موضوعات کی، اس کی جڑیں ادب میں بہت زیادہ سرایت کر گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، نوحے ماتمی نظم کو کہتے ہیں جو کسی کے مرنے پہ شاعر لکھتے ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں، محروم ہونے والے چھین جاتی ہے، جن سے دولت اور عزت تخت چھین لیا جاتا ہے، ان شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی بری حالت میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ عید بسر کرنا، عید گزارنے کا ذکر جو سا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ خامیوں، برائیوں کو، ان کی غریبی کے نقشے، غریبی کے حد و حال بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے، مفصل کھول کر بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، عظمت رفتہ شان و شوکت جو گزر گئی ہے، مسلمانوں کا عروج جو سا تھا، اس کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں، ہم غریبوں کی عید، کوئے تو آپ کا کوچہ، آپ کے کوچے میں ہم غریبوں کی عید، اس کا یہ مطلب ہے۔ دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور، مذہبی معاملات سے گہری وابستگی یعنی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے نثر نگاری کی ہے سر سید احمد خان نے، اس کا شاعری پہ بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ الطاف سنہالی کی نظم تہنیت عید الفطر، تہنیت کا مطلب ہے مبارکباد، میں خوشی کے جذبات کی عکاسی، ترجمانی کی گئی ہے، تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے، مذہبی دینی رواج جو سے ہیں، دینی احکامات جو سے ہیں، اس کے ساتھ بھی ملایا گیا ہے۔
وہ کہتے ہیں ماہ صیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے پھر پایا۔ اس میں ماہ صیام رمضان کا مہینہ حق سچ بجا لایا پورا کیا، یعنی کہ روزوں کے مہینے کا چاند چلا گیا اور عید کی خوشی کا چاند سچائی کے ساتھ آ گیا، جسے تمام مسلمانوں نے، روزے داروں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ ان کے روزوں کا انعام تھا، صبر کا تحفہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عید کے چاند کی شکل میں انہیں دیا۔ علامہ اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ ہنسی مطلب مذاق اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یتیم جس کے والد نہ ہوں، عکاسی کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں، جس پر نثر نگار بھی ہامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ ہامہ فرسائی کا مطلب ہے تحریر، لکھنا، کچھ لکھتے رہے ہیں۔ یاد طفلی، بچپن کی یاد، علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ منظر کشی، تصویر کشی، عکاسی کرنا کسی چیز کی، رجحان، جھکاؤ، توجہ، مائل ہونا، راغب ہونا۔ کہتے ہیں اے ماہ عید، اے عید کے چاند، بے حجاب ہے تو، بے پردہ ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ طفلی بچپن کا شور، اس کی لذت بھی تجھ میں محسوس ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات یعنی عنوانات ہماری شاعری کے بنیادی روح کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کس انداز میں شاعری کر رہے ہیں۔ یہ 3 طرح کے انداز ہیں، 3 طرح کا رخ جو سے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان شاعری میں پایا جاتا ہے، جھکاؤ یا توجہ دی جاتی ہے اس بارے میں۔ دوسرا، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ پایا جاتا ہے اپنی شاعری میں، یعنی کہ داخلی اندرونی خوشی اور بیرونی حالات کے ساتھ جوڑ کے ایک خاص رویہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان ہے۔ مطلب شاعری میں یہ 3 موضوعات جو ہیں وہ عید الفطر کے حوالے سے ملتے ہیں، جس میں قومی ارادوں، ملی عزائم، علامت نشانی، عروج بلندی، زوال پستی، تہذیبی و تمدنی رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں زندگی کے، اس کی بنیاد کے طور پر قبول کرنے کا جھکاؤ بھی پایا جاتا ہے۔ حفیظ جلندری اسی بارے میں کہتے ہیں چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، خوشیوں کا، مسرتوں کا، شادمانی کا۔ عید کی خوشی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ عید کی انہیں کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ وہ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ آسمان پر ہوائیاں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، نوبتیں نکارے اعلانات ہونے لگے، شکر جب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ خاص و عام، اہم لوگ اور معمولی عام لوگ باہم آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، سلام کرنے لگے۔ عبد المجید سالک بھی اس عید الفطر کے حوالے سے کہتے ہیں، عید کے چاند کے حوالے سے، کہ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، گردوں پہ، آسمان پہ، جو راحت نظر امت محمد ہے، کہ امت محمد کی جو خوشی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہیں وہ، سبھی جہان میں ہیں بامراد آج کے دن۔ تمام مسلمان اس دنیا میں بامراد ہیں، کامیاب ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد انہیں ایک تحفے کی شکل میں عید کا چاند جو سے وہ ملا ہے۔ طالب علی آبادی یہ بھی اس منظر کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے۔ عید کے چاند کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں روٹھے ہوئے ناراض لوگ جو سے ہیں، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ تفرقہ کہتے ہیں فرقے بازی کو، فرق کرنا ایک دوسرے سے، وہ مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اس رجحان نے تحلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا
کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا تعلق رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ رجحان کہتے ہیں توجہ کو، جھکاؤ کو، سمت رخ کو، نتیجہ نکالنا، حاصل کلام نکالنا، تصور خیال، محض صرف تہوار خوشی کا دن اچھل کود کو کلچر یعنی ثقافت بنانے پر منحصر نہیں، انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس خوشی کا رشتہ تعلق ہماری اچھی اقدار سے بہت دور تک ملتا ہے جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تحلیقات کسی چیز کو لکھنا جو ان کی ادب میں خدمات ہیں کو ایک سمت راہ ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے، داخلی رویے اندر کے سلوک، اندر کی سوچوں سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، یک طرفہ ایک سمت میں۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایت کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ عید کی شاعری جو سی ہے شعری روایت کا ایسا حصہ ہے جسے ہم بھلا نہیں سکتے، فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کا ماخذ یعنی تصنیف اس کی اردو نثر کے میلانات اس میں سے لیا گیا ہے۔ سبق کی پڑھائی ہماری مکمل ہوئی۔ عزیز طلبہ، حصہ نظر میں سے آپ کوئی بھی سبق، کسی بھی سبق کی پڑھائی کریں تو کم از کم اسے 2-3 بار مکمل سبق کی پڑھائی کریں، اس سے آپ کے خلاصے کے نکات مضبوط ہوں گے اور بہت اچھا خلاصہ لکھا جا سکتا ہے۔ اس سبق میں شامل جو ادیبوں اور شعراء کا ذکر ہے اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر کے سبق کا خلاصہ اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ آئندہ لیکچر میں سبق کی مشق اور خلاصہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔